ہم جو نماز کی عبادات بجا لاتے ہیں اس میں سارا سال ایک مرتبہ بھی اس طرف دھیان نہیں جاتا کہ یہ نماز دراصل ہے کیا. بس اتنا جانتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. بس یقیناً اللہ کا حکم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم بجا لانے میں جو طریقہ، جو سلیقہ، جو اسلوب، جو ڈھنگ اور جو خوبصورتی عمل کی عطا کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس سنت کو صحیح طریقے سے جاننا بڑا ضروری ہے. یہ نماز اتنی اہم عبادت ہے، اتنی اہم عبادت ہے کہ جس شکل و صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی وساطت سے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے، اس شکل و صورت میں کسی کو عطا نہیں ہوئی. نماز پہلے انبیاء بھی پڑھتے رہے، ان کی امتیں بھی پڑھتی رہی، لیکن ہمیں دین نے عبادات کے معاملے میں ایک دعا سکھائی. اکثر آپ لوگ وہ دعا مانگتے ہیں، ائمہ کرام مانگتے ہیں، آپ سنتے ہیں. وہ کیا ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے دے اپنے ذکر کی، اپنے شکر کی، و حسن عبادتک، اور عبادت کے حسن کی، عبادت کی خوبصورتی کی. دنیا بھر کے کام ہم طریقے سے، سلیقے سے، اسلوب سے، ڈھنگ سے اور خوبصورتی سے کرتے ہیں، مگر یہاں پر دکھ ہوتا ہے کہ ہم عبادات کو رسمی طور پہ ادا کرتے ہیں. عبادات سے حسن کا رخصت ہو جانا، دوسرے معنی میں یہ کہ اس میں سے لطف کا نکل جانا. آپ جانتے ہیں نا، جس چیز کو آپ خوبصورت دیکھتے ہیں تو اس پر فریفتہ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ آپ اس کے دیکھنے کے اندر آپ کو لطف آ رہا ہوتا ہے، آپ کو سرور مل رہا ہوتا ہے، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہوتی ہیں. تو حسن موجود ہو تو فوراً لطف آ جاتا ہے، اور اگر حسن رخصت ہو جائے، خوبصورتی رخصت ہو جائے تو پھر لطف بھی نہیں آتا. چنانچہ اس وقت ہماری نمازیں بے مزہ ہیں، بے روح. تو اس عبادت کی اہمیت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 109 مرتبہ، ویسے تو سینکڑوں مرتبہ تاکید ہے، تلقین ہے، لیکن 109 مرتبہ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ. عجیب بات ہے کہ پڑھنے کے لیے عربی کے اندر اقرا کا لفظ آتا ہے، اقرا پڑھیے، لیکن پورے قرآن حکیم کے اندر ایک مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے اقرا کے لفظ کے ساتھ نماز کو، صلاۃ کو بیان نہیں فرمایا. آپ نماز پڑھیں، آپ نماز پڑھیں. اللہ تعالیٰ بیان فرما سکتے تھے، لیکن اس لفظ کو استعمال نہیں کیا، بلکہ جو لفظ استعمال کیا وہ آپ جانتے ہیں، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ. اقیمو کے اندر اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ نماز اس طرح نہیں پڑھنی کہ جس طرح آپ پڑھ رہے ہو، جس طرح آپ پڑھ رہے ہو. میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، قائم نہیں کرتے. نماز کے قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے قائم کرنے کا ایک پراپر، ایک مکمل طریقہ ہے، اور اس طریقے کے مسائل اتنے گہرے ہیں، اتنے گہرے ہیں، اتنے طویل ہیں کہ اگر 1 سال تک یہ درس جاری رہے تو نماز کے مکمل مسائل پورے طور پہ میں آپ کو پھر بھی سمجھا نہیں پاؤں گا. ہمارے ایک استاد شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عجیب عبادت ہے، 50 سال ہمیں ہو گئے ہیں حدیث پڑھاتے ہوئے، اور پھر بھی نماز کا کوئی مسئلہ بعض مرتبہ کوئی نمازی ہم سے پوچھتا ہے تو ہمیں دیکھ کر بتانا پڑتا ہے، دیکھ کر بتانا پڑتا ہے. آپ دیکھیے میرے سامنے جو کتاب پڑھی ہوئی ہے نماز کی، یہ تقریباً 750-800 صفحات پر مشتمل ہے. 750-800 صفحات میں کچھ مسائل ہوں گے نا جو بیان ہوئے،
کوئی قصے کہانیاں تو نہیں بیان ہوئے۔ تو نماز کے مسائل کا جاننا انتہائی ضروری ہے، اس لیے بھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پڑھتے تو رہیں لیکن قیامت کے دن بے نمازیوں میں میرا اور آپ کا شمار ہو۔ اللہ ایسا نہ کرے، اللہ ایسا نہ کرے، اللہ ایسا نہ کرے۔ لیکن نمازوں کی حالت دیکھ کر بہت ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے۔ آگے حدیث آئیں گی، قرآن حکیم کی آیات آئیں گی، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نمازوں میں، عبادات میں کس قدر غلطیوں کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے کی کرائی محنت کے اوپر پانی پھر رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے بہت کم وقت میں میرا مزاج بھی یہی ہے کہ بہت مختصر بات اور لمبی بات سے میں خود بھی گھبراتا ہوں۔ آپ کا بھی اتنا وقت نہیں لوں گا، لیکن جتنا وقت ہمارا یہاں صرف ہوگا یہ وقت قیامت کے دن روشنی اور نور بن کر ہمارے سامنے چلے گا اور ہمارے جنت میں پہنچنے تک سارا راستہ منور ہو جائے گا۔ بہت قیمتی وقت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے تمام عالم کی عبادات کو ایک جگہ جمع کر کے جس خوبصورت ڈبیا یا جس خوبصورت گلدستے کا نام عبادت کی صورت میں رکھا، وہ نماز ہے۔ آپ کے ارد گرد ساری کی ساری کائنات عبادت میں لگی ہوئی ہے اور ساری کائنات کی خوبصورت اداؤں کے مجموعے کا نام نماز ہے۔ کہ ساری کائنات کے خوبصورت عبادت کے پھولوں کو اگر چنا جائے اور چننے کے بعد آپ کسی کو کہیں یہ گلدستہ آپ کے لیے ہے، تو اس کا نام نماز ہوگا۔ اللہ نے اپنے محبوب انبیاء کو ایک ایک پھول خوبصورت عطا کی، یہ آپ کے لیے ہے، یہ آپ کے لیے۔ آدم تا عیسیٰ عبادت کا ایک خوبصورت پھول دیتے گئے اور جب میرے اور آپ کے محبوب، اللہ کے محبوب، میرے اور آپ کے آقا دنیا میں تشریف لائے تو آدم تا عیسیٰ جتنے پھول تقسیم کر چکے تھے اللہ تعالیٰ، ان تمام پھولوں کو اکٹھا کر کے اپنی قدرت کا رنگ اور بھر کے، اپنی رحمتوں کا رنگ اور بھر کے آمنہ کے لال کو کہا یہ خوبصورت گلدستہ آپ کے لیے، یہ نماز ہے۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ نماز کا حکم اس ترتیب پر نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بلایا، آ جائیے، تشریف لے آئیے، ادھر آ جائیے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ حضور تشریف لے گئے اور عرش پر بلا کر اللہ نے یہ گلدستہ عطا فرمایا، یہ آپ کے لیے گلدستہ ہے، اس میں پہاڑوں کی عبادت بھی شامل ہے قادے کی شکل میں، اس میں درختوں کی عبادت بھی شامل ہے قیام کی شکل میں، اس میں چوپایوں کی عبادت بھی شامل ہے رکوع کی شکل میں، اور اس میں وہ پرندے اور وہ جاندار جو زمین کے اوپر یوں ٹھونگے مار مار کے چنتے ہیں، ایسے اپنا رزق چنتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رزق چنتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رزق چنتے ہیں، ان کی عبادت بھی شامل ہے سجدے کی صورت میں۔ گویا پوری کی پوری کائنات جتنی ہمیں نظر آ رہی ہے، ان ساری کی ساری عبادات کو اکٹھا کر کے جو خوبصورت اور جو بہترین مہکتا ہوا پھولوں کا گلدستہ، یہ نماز ہے۔ لہٰذا اس فریضے کو ہم اگر اس طرح ادا کر دیں کہ جس طرح ادا کرنے کے بعد آمنہ کے لال قیامت کے دن یہ کہہ دیں یہ جو بندہ آ رہا ہے نا، یہ جو بندہ، اس نے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ اللہ، میرے اور آپ کے بارے میں کوئی ہم میں سے جائے اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یوں اشارہ کر کے یہ وہ بندہ ہے جس نے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کیا تھا، کس چیز کے ساتھ؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جو نماز کو اللہ کے حبیب کی عین سنت کے مطابق ادا کرے گا، وہ آمنہ کے لال کے آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا، آمنہ کے لال کے دل کو ٹھنڈا کرے گا، اور جو آمنہ کے لال کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر گیا، ان کے دل کو ٹھنڈا کر گیا، اس کے لیے حضور کی شفاعت واجب ہو گئی۔ حضور کہیں گے اس کو آنے، اس کو آنے، اس کو آنے۔ تو یہ سارے کا سارا درس پورا مہینہ اگر زندگی رہی تو یہ نماز کی عبادت کے ارد گرد ہی گھومے گا۔ کہیں آپ دیکھیں گے کہ نماز کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، نماز کی اہمیت بیان ہو رہی ہے، کہیں آپ دیکھیں گے کہ نماز کی عبادات پہ بات ہو رہی ہے، کہیں آپ دیکھیں گے کہ نماز کے مسائل پر بات ہو رہی ہے، کہیں سجدہ سہو پر بات ہو رہی ہے،
کہیں وطر کی نماز پر بات ہو رہی ہے، کہیں عیدین کی نماز پر بات ہو رہی ہے، کہیں جمعے کی نماز پر بات ہو رہی ہے، کہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز پر بات ہو رہی ہے۔ یہ ساری بات پورا مہینہ تھوڑے وقت کے لیے نماز کے ارد گرد ہی گھومے گی، اور مجھے یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ جب آپ 1 مہینے کے بعد اپنے گھر جائیں گے تو آپ کا دل اندر سے کہے گا کہ اب ہماری نماز اس طرح کی ہو گئی ہے کہ اس نماز کی خوبصورتی کو دیکھ کر فرشتے بھی رشک کریں گے۔ مجھے تجربہ ہے کہ میں جب ڈبلیو بلاک میں یہ مسائل بیان کرتا تھا تو وہاں شامل ہونے والے لوگ، آپ کو پتہ کہ پڑھے لکھے لوگ، اہم عہدوں سے فارغ لوگ، وہ لوگ مجھے مہینے کے بعد کہتے تھے کہ امام صاحب 60 سال عمر گزر گئی ہے، 65 سال عمر گزر گئی ہے، اب آ کے پتہ چلا ہے کہ نماز ادا کیسے کرنی ہے۔ اس اعتبار سے یہ بہت اہمیت کی باتیں ہوں گی، میری اپنی باتیں نہیں ہوں گی، اللہ کی توفیق کے ساتھ ہوں گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں گی۔ اس کو آپ سن لیجئے، انشاءاللہ بہت زیادہ وقت میں نہیں لیا کروں گا، کم وقت کے اندر سارے مسائل بیان ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا